السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ گویا کہ آج کے زمانے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے نوجوان کا جو طبقہ ہے وہ غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ نہ ہمارا لباس صحیح ہے، نہ ہمارا بال صحیح ہے، نہ ہماری داڑھی صحیح ہے، نہ ہمارا کپڑا صحیح ہے، نہ ہمارا چال چلن صحیح ہے، نہ ہماری بات چیت صحیح ہے، نہ ہماری گفتگو صحیح ہے۔ ہر چیز غیروں کے طریقے پر ہے، نبی کی سنت پر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم میری سنت کو اپناؤ گے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے ساتھ رہو گے، اور اگر غیروں کے طریقے کو اختیار کرو گے تو تم غیروں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ آج اگر تم نے فرعون و حامان کا طریقہ اختیار کیا تو فرعون و حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قارون کا طریقہ اختیار کیا تو قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حامان کا طریقہ اختیار کیا تو حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ غیروں کا طریقہ اختیار کیا تو غیروں کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ کل افسوس کرو گے کہ کاش ہم نبی کی سنت کو مطابق زندگی گزار لیتے۔ کل افسوس کرو گے کہ کاش ہم نبی کے طریقے پر چل لیے ہوتے۔ کل افسوس کرو گے کہ کاش ہمارا لباس نبی کے لباس کی طرح ہوتا۔ کل افسوس کرو گے کہ کاش ہمارا طریقہ نبی کا طریقہ ہوتا، تو آج ہمیں غیروں کے ساتھ نہ کھڑا کیا جاتا۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں لکھے ہیں۔ ہم لوگ تو دوسروں کے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، دوسروں کے لباس اختیار کر لیتے ہیں، بال بھی دوسروں کے طریقے پر کٹا لیتے ہیں، چال چلن بھی ہیرو اور ایکٹر کے طریقے پر کر لیتے ہیں، بات چیت بھی ہیرو کی طرح کر لیتے ہیں۔ لیکن کل افسوس کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ لکھے ہیں کہ ہولی کا تہوار چل رہا تھا اور وہ بزرگ پان کھا کر گزر رہا تھا۔ راستے میں ایک گدھے کو دیکھا، گھاس کھا رہا ہے یا چر رہا ہے میدان میں، تو اس بزرگ نے کہا کہ آج ہولی ہے، ہولی نہیں کھیل رہے ہو؟ لہٰذا اس پر پان کا جو کھا رہا تھا اسے تھوک دیا اور کہا لو ہولی کھیلو۔ صرف اتنی سی انہوں نے کام کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے شمار ہونے لگ گیا۔ گویا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا کہ تم بھی ہولی کھیلو، لہذا اس بزرگ کو ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ والے تھے، لیکن صرف اپنے پان کھا کر ہولی کے نام پر ان پر تھوک دیا کہ تم بھی ہولی کھیلو، تو ان کا ایمان سلب ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا مشابہت ہے، غیروں کا لباس ہے، غیروں کی بات ہے، غیروں کی گفتگو ہے، غیروں کا چال چلن ہے، غیروں کا چہرہ ہے، غیروں کا کپڑا ہے، سب کچھ غیروں کا ہے۔ تو یاد رکھنا دوستو اور بزرگوں، کل قیامت کے دن ہمیں بھی غیروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہر چیز نازل فرمائی ہے۔ خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کرو، غمی کے وقت غمی کا اظہار کرو۔ اللہ نے دیا ہے آپ کو تو اچھا لباس پہنو، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھا کھانا کھاؤ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خوشحالی کی زندگی گزارو۔ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ تم خوش نہ رہو؟ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ اچھا لباس نہ پہنو؟ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ اللہ کے طریقے پر نہ چلو، سیدھے راستے پہ نہ چلو؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم
سیدھے راستے کو اختیار کرے، جنت والا راستہ اختیار کرے، اور جو ٹیڑھا راستہ ہے، جہنم والا راستہ ہے، ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو نبی کے سنت کے مطابق گزار